بات یاد رکھنا دوست، تم دنیا میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک سورج تم سے پہلے اٹھتا رہا، اور جس دن تم سورج سے پہلے اٹھنے لگ گئے، یاد رکھنا اس دن تمہاری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ اس بات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ صبح سورج سے پہلے اٹھتے ہیں تو دنیا انہیں سلام کرتی ہے۔ آج میں تم کو کسی ولی اللہ کی مثال نہیں دوں گا، بلکہ ان لوگوں کی صبح کا سورج تمہارے سامنے طلوع کروں گا جن کو تم نے اپنا رول ماڈل بنا رکھا ہے۔ جی ہاں، تو میں بات کر رہا ہوں مارک زکربرگ، ایلن ماسک، رونالڈو، بل گیٹ، ایپل کمپنی کے سی ای او ٹم کوک، ٹویٹر کے سی ای او جیک ڈارسی، پیپسیکو کمپنی کی سی ای او اندرا نوئے، دی راک وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ ان لوگوں کی صبح کب ہوتی ہے؟ رونالڈو صبح 4 بجے اٹھتا ہے، جیک ڈارسی صبح 4 بجے، ٹم کوک صبح 4 بجے، دی راک 3:30 پر، بل گیٹ 5:30 پر، اندرا نوئے 4 بجے، مارک زکربرگ 5:45 پر۔ عبدالکلام آزاد کہتے ہیں کہ جس کو اپنی زندگی بدلنا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی صبح کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ کی صبح کا آغاز اچھا ہو گیا تو پھر آپ کی زندگی بھی اچھی ہوگی۔ رونالڈو، راک جیسے امیر لوگ جب اتنے سویرے اٹھ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں اٹھتے؟ میرے دوست یاد رکھ، کامیابی کے حقدار وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر رب کو یاد کر کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، کامیابی ہمیشہ نفس کے خلاف کام کرنے سے ملتی ہے، اور نفس تمہیں کبھی جلدی اٹھنے نہیں دے گا، نفس تمہیں کبھی نماز فجر ادا کرنے نہیں دے گا۔ لیکن جس دن تم نے نفس کے مخالف کام شروع کر دیے، وہی دن تمہاری کامیابی کے آغاز کا دن ہوگا۔ باپ کی دولت پر کیا گھمنڈ کرنا، مزہ تو تب ہے کہ دولت آپ کی ہو اور باپ گھمنڈ کرے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا کے 70% نوجوان ایسے ہیں جو رات لیٹ تک موبائل کے استعمال سے زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اس لیے اگر زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپناؤ، تبھی تم بدلو گے اور تبھی تمہاری زندگی بدلے گی۔ ایک سروے کیا گیا اور کامیاب لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ جلدی کیوں اٹھتے ہیں، تو ان کا جواب کو اگر یکجا کیا جائے تو ایک لفظ بنتا ہے اور وہ ہے ریزن، وجہ۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک آپ کے پاس کوئی سالڈ وجہ نہیں ہوگی، آپ کیوں صبح جلدی اٹھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ عام زندگی گزارنا نہیں چاہتے، آپ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور آپ کامیاب تبھی ہوں گے جب آپ صبح جلدی اٹھنا شروع کریں گے۔ تو آج ہی فیصلہ کرو کہ کامیاب ہونا ہے کہ نہیں، اپنی ایک پہچان بنانی ہے کہ نہیں، زندگی میں کچھ کرنا ہے یا نہیں۔ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو پھر فیصلہ کرو کہ کل سے میں جلدی اٹھوں گا، سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کر کے، یعنی نماز پڑھ کر اپنے کاموں کا آغاز کروں گا، اور ایسا ہر روز کروں گا جب تک کہ اپنی منزل کو نہ پالوں۔ مائی ڈیئر، اگر تم اپنی نیند سے نہیں جیت سکتے پھر دنیا سے خاک جیتو گے۔ تمہارا ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تمہارے آنے والا کل کیسا ہوگا۔ دنیا کا امیر ترین فٹ بالر رونالڈو ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ قربانی دیے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس کام میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کام میں خود کو جھونک دینا پڑتا ہے، کیونکہ ٹیلنٹڈ ہونا، باصلاحیت ہونا مکمل طور پر کافی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنا 100% نہیں دیتے، اپنی صلاحیتوں کا 100% استعمال نہیں کرتے، تو آپ وہاں کبھی نہیں پہنچ پائیں گے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ آپ کو کام کرنا ہی پڑے گا، محنت کرنی ہی پڑے گی، اور میں یہ روز کرتا ہوں، اس لیے اتنے سالوں سے ٹاپ لیول پر ہوں۔ یہ کوئی اتفاقیہ یا حادثاتی طور پر نہیں ہوا۔ آج میں جو کچھ ہوں وہ اپنے کام کے اصولوں، اپنے کام کی اخلاقیات کی وجہ سے ہوں۔ میری یہ دولت، شہرت کوئی آسمان سے نہیں گری، اپنے آپ کو وقف کرنا پڑتا ہے، اپنی پوری صلاحیتوں سے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے گول اچیو کر سکا۔ دنیا میں 98% لوگ جلدی نہیں اٹھتے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ناکام ہونے والے لوگوں کی شرح بھی یہی ہے۔
کامیابی ایک دن میں حاصل ہونے والی چیز نہیں، اس کے پیچھے سالوں کی محنت اور پختہ یقین پوشیدہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھو، اگر زندگی میں جیتنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے صبح الارم سے جیتنا ہوگا۔ صبح الارم کی آواز سن کر اسے بند کر دینا آسان ہے، لیکن اٹھ کر وضو کرنا اور نماز پڑھنا اور پھر اپنے کام میں لگ جانا مشکل ہے۔ یاد رکھو، فجر کی نماز دن کی پہلی کامیابی ہے، اور فجر کا وقت آپ کو زندگی میں ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ صبح اس وقت اٹھتے ہو جب آپ کے مخالف، آپ کے کمپیٹیٹو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ نے دن کے آغاز میں ہی ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ Now it is over to you۔ یا تو آدھی دنیا کو سوتا چھوڑ کر کچھ ایکسٹرا آرڈینری کرو، یا پھر باقی دنیا کی طرح سوتے رہو اور سپنے دیکھتے رہو۔